حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو کچھ کسی قبیلے سے جزیہ دینے کے لیے بھیجا. بڑا غربت کا وقت تھا. واپس تشریف کا عرصے کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ تعداد کچھ معمول سے زیادہ ہے نمازیوں کی. دیکھا سائڈوں پر تو انصار کو پایا تو زیادہ ہی آئے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرائے. ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ بن جراح کے آنے کی اس کے مال لانے کی اطلاع مل چکی ہے. فرمایا ہاں حضرت اطلاع مل چکی ہے. بڑی غربت ہے, مجبوریاں ہیں, اس لیے صبح کی فواقو صلاۃ الفجر حدیث کے الفاظ ہیں, صبح کے نماز بھی وہ سارے حضرات شریک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا کہ اے انصار, مجھے ایک حقیقت میں بیان کر رہا ہوں, اس کو یاد کر لو. یہ ٹھیک ہے کہ عارضی فقر ہے, لیکن مجھے اپنی امت پر فقر کا خوف نہیں. مجھے اپنی امت پر فقر کا خوف نہیں. اللہ اس امت کو مال بہت زیادہ دیں گے, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ پھر جیسے پچھلی امتوں کو اللہ نے مال بہت زیادہ دیا, اس مال کے نتیجے میں پھر مزاج بگڑ گئے, اسی مال کو مقصد بنا لیا گیا. پھر فرمایا تنافس, آپس میں کیا کرتے تنافس, مال کے کمانے میں مقابلہ, اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے باہمی تقابل تنافس شروع ہوا, اور اس کے نتیجے میں اس تنافس نے اس ظاہر دنیا کے حوالے سے جو مقابلہ جاتی فضا اور کیفیت بنی, تو وہ ہلاکت سے دو چار ہوئے. کہیں ایسا نہ ہو, مجھے تم پر یہ خطرہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی مقابلہ کرو, ویسی تنافس تمہارے درمیان دنیا کے حصول میں شروع ہو جائے گی, اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم بھی ویسے ہلاک نہ کر دیں جیسے پچھلی امت. فرمایا ماں کی کمی نہیں. تم یہ آزمائشوں کے باوجود کہ جب تمام تر توجہ حصول مال, دنیا, مٹی اور گھر پر محنت, ہاں جی, اور قدر و قیمت یہی, ہر وقت سوچ یہی ماں کے چکر میں, روحانیت, دین, اعمال, مساجد کی قدر جو ہے وہ دلوں سے نکل جائے گی, ظاہر تو نہیں, عملی طور پر. تو ایسے وقت میں الحمدللہ اگر اللہ کسی کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے اس کے بارے میں خیر کے فیصلے ہیں, یہ اس کی محبت کی نشان ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ اس کو آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحیحین کی روایت ہے, بخاری سے. عشاء کی نماز جماعت, اور اگر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے. پوری رات عشاء کی اور صبح کی. کیسے رب کیا ہوتا ہے, آئیں تو صحیح, ہم تو ہمارے بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, اور تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے کہ ایک دو عمل ایسے ہیں, اگر اللہ ان کے ثواب کو, ان کے قدر منزلت کو اللہ ظاہر فرما دیں تو اس عمل میں شریک ہونے کے لیے اس قدر رش ہو جائے گا کہ قرآن اندازی کرنی پڑ جائے گی, کہ آج قرآن اندازی میں جن کے نام آ رہے ہیں وہ اس عمل کو سر انجام دیں گے. ایک اس میں آذان دینے کا ثواب اگر اللہ ظاہر کر دیں تو قرآن اندازی کرنی پڑ جائے, ایسے لوگ رش کریں. اور دوسرا, اگر اللہ اس عمل کا ثواب ظاہر کر دیں تو اس عمل کے حوالے سے لوگ اس قدر شوق اشتیاق سے آئیں گے کہ قرآن اندازی کرنی پڑ جائے گی. فرمایا کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن اللہ نے اس کو اپنے پردے اخفا میں, چونکہ یہ آزمائش ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے ان چیزوں کو چھپایا ہوا ہے محنتوں کے ساتھ. حدیث میں ہے کہ اللہ نے جو جنت ہے, حجبت الجنہ بالمکارہ, ٹھیک, وحجبت النار بالشہوات, اور مقالہ سنت بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے جنت کو ایسی چیزوں کے ساتھ چھپا رکھا ہے جن کے کرنے میں ان طبیعت پر بڑا بوجھ آتا ہے. ان کے کرنے میں کیا ہوتا ہے, بڑی لمبی حدیث تک میں نہیں جاؤں گا. اللہ نے جنت بنائے کہ جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ دیکھ کیا, اور فرمایا وہ سبحان اللہ ایسی جگہ ہے شاید کوئی رہے, سب اسی میں جائیں گے. پھر جہنم کو بنایا, فرمایا اس کو دیکھ کے آؤ, جبریل دیکھ کے فرمایا یا باری تعالیٰ ممکن ہے کہ اس میں کوئی بندہ بھی جائے. فرمایا اچھا. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ جبریل اب ذرا دیکھ کے آؤ جنت کو. وہاں جب جنت گئے, باہر صورتحال دیکھی, ہاں جی, صبح کے نماز میں آنا, سرد میں وضو کرنا, خلاف طبیعت اعمال خیر پلانا, اور مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید وہ اس جنت میں ہے. ایسے ایسے مشکل کام اپنے ڈال دیں جو نفس پر بڑے شاق گزرتے ہیں,
उन अमाल को करते हुए बहुत ही हिम्मत करनी पड़ती है। और मैं तेरे जहन्नम को देख क्या हो, जहन्नम को देखा तो ऐसे बर्बाद ऐसे मज़े की चीज़ों के साथ जो नफ्स को बड़े मज़ेदार लगती है, मनचाही ख्वाहिशात और तअज्जुज की चीज़ों के साथ अल्लाह ने उसके हाथा किया हुआ था। जिब्रील आए, फरमाया कि हज़रत मुझे तो लगता है या बारी ताला शायद कोई जहन्नम में जाने से बच जाए, इस कदर मज़ेदार और पुरताइश और नफ्स को लुभाने वाले चीज़ों के साथ आपने क्या इसको घेर दे रखा है। ये आजमाइश है, ये क्या है? आजमाइश है। इन आजमाइशों को अबूर करते और इसी पर जो है अल्लाह बड़े बड़े फैसले, ऐसा नहीं फरमाया इत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमरा, इत्तकुन्नार, पूरी जहन्नम की आग से बचने के लिए आधी खजूर भी देते तो काफी है, आधी खजूर भी। और बेहतरीन सदका कौन सा है कि जब खुद आपसे फरमाया कि बेहतरीन सदका कौन सा है तो उसके देते हुए आपको अपने माल में कमी महसूस हो एंड बजट भी हिले, आपको जरूरत भी हो, उस वक्त अगर आप निकालते हैं, ये बेहतरीन सदका है। तो ये अल्लाह ने ये जिंदगी आजमाइश के साथ जोड़ी हुई। तो फरमाया कि एक अजान का सवाब और पहली सफ में शरीक होने का सवाब, अगर अल्लाह इसका सवाब ज़ाहिर कर दे तो खुद अंदाजी करनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ोहर की नमाज का सवाब अल्लाह ज़ाहिर कर दे, ज़ोहर बाजमात शरीक होने का अगर अल्लाह सवाब ज़ाहिर कर दे, लोग घरों से दौड़ते हाँफते मस्जिद की तरफ आएंगे। एक अल्लाह ने इस चीज़ को छुपा रखा है आजमाइश के हवाले से। तो हमने आजमाना तो है। हंज़ला सुना होगा, तशरीफ लाए और वहाँ आया कैफियत तारीफ फरमाए नाफा हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। किसने पूछा हज़रत कैसे मुनाफिक हो गए? फरमाया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में होते हैं, बातें सुनते हैं तो यूँ महसूस होता है कि जन्नत दाएं तरफ है, जहन्नम इधर है ये। लेकिन जब बाहर बाल बच्चों और दुकान पे आते हैं वो कैफियत अक्सर बदल जाती है। इसी का नाम मुनाफिकत है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफियत फरमाया नाफा हंज़ला, सैयदना अबू सिद्दीक़ ने फरमाया कि कैफियत हमारे भी है तो हम भी मुनाफिक हैं। जब यहाँ महफिल में कुछ और कैफियत, बाहर ये वो सरकार द्वारा वसल्लम के दरबार में हाजिरी हुई, फरमाया कि तलब है, परेशानी है, जब आपके पास होते और कैफियत कमरों में अपने घरों में बाल बच्चे में जाते हैं यकसर कैफियत ही नहीं रहती। फरमाया कि वाकई ऐसी है कि जब बातें सुनते तबीयत पे असर होता है, घर में जाके घर के हो जाते हैं। फरमाया हाँ हज़रत ये कैफियत है। फरमाया कि ये ईमान की सबसे आला बेहतरीन निशानी है, ये ईमान की निशानी है। अगर ये कैफियत है इंशाअल्लाह मुसाफ़िहा फरिश्ते करेंगे तुम्हारे उन बिस्तरों पर, अगर ये कैफियत। बाकी ये एक बात में रखना कि जो कैफियत मेरे दरबार में मेरी बारगाह में तुम्हारी होती है कि जो तुम बता रहे हो कि सामने जन्नत है इधर जहन्नम है और अल्लाह कितना कुर्ब होता है, तो हर वक्त ये कैफियत अल्लाह भी नहीं चाहते कि हर वक्त ये कैफियत हो। हम लोग कैसे तो मैं भाई भी आजमाइश किधर जाएगी, फिर आजमाइश कहाँ जाएगी? कारोबार भी होगा, दुकान भी होगी, नींद भी होगी, पैसा भी होगा, इन सबको बलात्कार करते हुए आप अपने कदम उठाएंगे। बस उन्हीं कदमों पर उसी इरादे पर तो अल्लाह ने फैसले करनी है। तो आजमाइश तो है ना, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन, तो अमल में खूबसूरती कौन लाता है? खूबसूरती क्या अमल में अक्सर नहीं, बहुत सारा ढेर सारे अमल, थोड़ा बहुत, लेकिन वो लिवज्हिल्लाह, बिरज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। नींद है, माल है, ये है, सब कुछ दिल चाहता है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं रब के मेरे बड़े एहसानात हैं, मुझे ऐसा खूबसूरत शक्ल खूबसूरत वजूद फिर इस्लाम दिया, उन चीज़ों को दिन की तौफीक रखते और चलते हैं। फरमाया अल्लाह ज़रा ये भी तो देखना है, अगली चीज़ ना हो हर वक्त एक ही कैफियत रहे जो इस वक्त है, तो फिर आजमाइश कहाँ जाए? तो ये आजमाइश होनी। तो फरमाया कि ज़ोहर का सवाब अल्लाह ताला फरमा दे दौड़ते हाँफते, और फरमाया अगर मगरिब और इशा का सवाब अल्लाह ज़ाहिर कर दे तो फरमाया कि सुरीनियों के पल चलते हुए लोग हैं। और फिर असर के नमाज सलात वुस्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में बहुत किसी को बद्दुआ नहीं दी, सुबह दो कबाइल के कभी बद्दुआ, ताइफ वालों ने क्या कुछ किया, लेकिन क्या फरमाया फरिश्ता आया मलकुल जिबाल, इजाजत हो पीस दो। फरमाया कि अल्लाहुम्मा दिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, बद्दुआ नहीं दी। लेकिन ग़ज़वा खंदक के मौके पर 4 नमाज़ें आपके क़ज़ा हुई। जब असर का वक्त हुआ आपके पे 7 तक असर की नमाज क़ज़ा हुई। मुसलसल इतना खतरा था कि अगर नमाज में जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हमला न कर दें। ज़ोहर के, असर के, मग़रिब के, इशा, असर की नमाज पर आप सबने फरमाया कि मन अल्लाह बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नार, मन अल्लाह बुयूतहुम, एक में मन अल्लाह अलैहि बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नार कमा शग़लूना अन सलातिल वुस्ता, या अल्लाह इनके घरों को, इनके कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे जैसे इन्होंने हमें नमाज असर पढ़ने नहीं। सख्त अल्फाज है, या अल्लाह इनके कबूर,
ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، جیسے انہوں نے اس نے فرمایا کہ جس کے عصر کی نماز قضا ہو گئی، جماعت سے رہ گیا، انما وطر اہلہ ومالہ، سمجھو اس کا مال جان سب کچھ ہو رہا چھین لیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنی جبین اپنے آگے جھکانے کی توفیق عطا فرمائے اس ایسے دور میں جہاں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ تمام تر محنتیں، اگر کوئی دین بھی پڑھ رہا ہے، اللہ نہ کرے شیطان نے ایسے ہمارے ارادوں میں دخیل ہے کہ وہ دنیا ہر وقت مطمئن نظر رہتی ہے، دنیا ہر وقت مطمئن نظر رہتی ہے۔ ایسے دور کے اندر اگر اللہ یہاں آنے کی، دین پڑھنے کی، دین وقت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بڑی ہی یہ اللہ کی طرف سے خیر کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خیر کی۔ فرمایا کہ اذا اراد اللہ بخیر استعملہ، حدیث کے الفاظ ہے، اذا اراد اللہ بعبد یا خیر استعملہ، اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے استعملہ۔ سارے پوچھے یا رسول اللہ استعملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ اسے اعمال خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور انہیں اعمال خیر کو کرتے ہوئے اللہ اس کے روح کو قابض کر لیتے ہیں۔ تو اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ، جب اللہ خیر کا تو دین کی طرف، دینی اعمال کی طرف، دینی محافل کی طرف، اہل اللہ کی صحبت کی طرف اس کی طبیعت کے اندر ایک میلان پیدا فرما دیتے ہیں، گناہ سے اس کی نفرت، اچھائی میں اس کو سکون ملتا ہے، نیک اعمال میں اس کو سکون، طبیعت فرمائی اللہ کی طرف سے خیر کے ارادے ہیں، اور اسی اعمال کو سر انجام دیتا ہوا اللہ اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو جو میں نے حدیث پڑھی ہے الدین النصیحہ، دین نام کس چیز کا ہے؟ خیر کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور ایسی حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ دنیا اور معافی ہے کہ تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا نزل اللہ عمرن، اللہ اس شخص کو تر تازہ رکھے، سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع، اللہ اس شخص کو تر تازہ رکھے جس نے میرے حدیث کو سنا۔ احادیث نہیں، ایک میرے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے، الدین النصیحہ، دین نام خیر خواہی کا ہے، جس نے اس کو سنا اور یاد کیا، پھر آگے اپنے ماحول میں اس کو پہنچایا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس نے فرمایا محدثین، حدیث پڑھنے والا، پڑھانے والا، ان کے ساتھ محبت کرنے والا، دنیا کے اندر بھی تر و تازہ اور قبر کے اندر بھی اس کا وجود تر و تازہ، آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ وہ تر و تازہ رہے گا۔ سرکار دو عالم سے رکھتا ہے نزل اللہ، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، انشاءاللہ وہ سدا بہار رہے گا۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، آزمائشیں تو آنی ہیں، وہ تو اللہ میں نے فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خوشخبری سنا دی، آزماؤں گا ضرور، اور آگے پرچہ بھی بتا دیا کہ میں کیسے آزماؤں گا۔ ہاں جی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، پہلا سوال کیا ہوگا؟ ہر وقت خوف، دکان کا خوف، یہ خوف، امتحان کا خوف، ہر طبقے کو ایک ایک خوف ہے، ایک اندیشہ ہے، چاہے تاجر ہے، عالم ہے، جو جہاں ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خوف، ہاں جی، وَالْجُوعِ، پیسے گئے، یہ گیا، جرمانہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، تو یہ آزمائش پرچہ اولڈ کر دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ بیماری، تکلیف، یہ چیزیں رہیں گی، لیکن نتیجے بھی صاحب بتا دیا، بشر الصابرین، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دو۔ یہ آزمائشیں تو ہونی ہے، یہ تو آنی ہے، آزمائش ہم پر بھی ہے، کفار پر بھی ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے کہ ہم پر جب آزمائش آتی ہے ہم اس نتیجے میں رب کی طرف سے ہے، اور ہمارا زیادہ رجوع الی اللہ ہوتا ہے۔ جس طرح نے اتنے خوشیاں دی، آج اگر تھوڑا سا آزما لیا تو ان تکالیف کے نتیجے میں یہ فرق ہے مسلمان اور کافر کے آزمائش میں۔ کافر جو ہے جیسی تکلیف، بد کردار میں جیسی تکلیف آتی ہے اتنا وہ رب سے دور ہوتا ہے، اور یہ مصیبتیں اللہ والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اور اللہ کی طرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا پیارا نام لینے کی توفیق ہوتی ہے اس مصیبت کے نتیجے میں۔ ایسے پیارے پیارے کلمات نکالتے سبحان اللہ الحمدللہ، ہاں جی، یا اللہ ہر دم آپ کا شکر ہے، جس حال میں آپ رکھیں آپ کی ذات بڑی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں ہے حضرت جویریہ بنت حارث بیٹھی ہوئی ہیں مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے، دن چڑھے 10 بجے آئے تب بھی کچھ پڑھ رہی ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ یہ کیا؟ فرمایا کہ ایک وظیفہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں پڑھ رہی ہوں، 10 بج گئے۔ آپ سے مسکرائے، فرمایا کہ ایک بات میں بتاؤں تمہیں، تمہارا صبح کی نماز سے لے کر اب 8 9 10 بجے تک کتنا ہزاروں تم وظیفہ پڑھ چکے ہو، میں نے 3 کلمات پڑھے ہیں، تمہاری ہزاروں وظیفہ ایک طرف اور میرے 3 کلمات کا ثواب ایک طرف۔ بڑے حیران فرمایا رسول اللہ بتائیے گا، فرمایا کہ میں نے مسجد سے نکلتے ہوئے 3 دفعہ پڑھا ہے سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
تمہارے ہزاروں کی تعداد میں وظیفہ ایک اور ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا 103 دفعہ پڑھ لو اس کے بعد. تو ان تکلیفوں کے نتیجے میں انسان اللہ کا نام لیتا ہے، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ تملأ نصف الميزان، الحمدللہ تملأ الميزان، واللہ اکبر فرمایا آسمان زمین کی فضا کو ثواب سے بھر دیتی ہے. ایک تو یہ تو پتہ آخر میں لگے گا. یہ اعمال صالحہ، یہ کلمات طیب، یہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ آخرت کا سکہ ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا پیسہ یہ انڈیا میں نہیں، یہاں آ کے پتہ لگے گا. تو یہ اعمال صالحہ، یہ کلمات طیب، یہ ایسا سکہ ہے، اس سکے کی قدر، اس کے ویلیو کی آخرت میں پتہ لگے گی. وہاں یہ سکہ بڑا کام آئے گا، معمولی بات. تو دوستو ہمیں اس بات پر شکر کرنا چاہیے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، الدین النصیحہ، کہ دین نام کس چیز کا ہے؟ خیر خواہی کا ہے. نظر اللہ عمر بات میں نے اس چلائی تھی. اس حدیث کو خود بھی یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ حدیث کی برکت سے، جو رسول اللہ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. انشاءاللہ کاروبار کے اندر بھی، زندگی کے اندر بھی، اعمال کے اندر بھی تازگی رہے گی اگر احادیث کو یاد کرتے رہیں گے، اہل حدیث حضرات کے ساتھ، دین والوں کے ہاتھ کے ساتھ جڑتے رہیں گے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہر وقت اس تر و تازہ اور سدا بہار رہیں گے. انشاءاللہ اس حدیث کی پھر مزید توضیح تشریح پھر انشاءاللہ کسی محفل میں انشاءاللہ گوشت گزار کریں گے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کی قدر کرنے کی توفیق عطا